الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول و منظور فرمائے۔ سب علماء کرام کا آنا، آپ احباب کا تشریف لانا، دین کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم میں سے کسی کی نیت میں اللہ کی رضا کے سوا یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بات بھی ہے تو اللہ ہماری اس لغزش کو معاف فرمائے۔ ہمارا آنا اللہ تعالیٰ محض اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے بعد بہت خوشی ہوئی، مسجد کے اندر جاری و ساری مدرسہ جامعہ رحمانیہ تعلیم القرآن میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ میں اپنی طرف سے ان بچوں کو تجویدی قرآن کے 6 نسخے انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے پاس بھیج دوں گا۔ ان سے یہ بچے با تجوید قرآن پڑھیں اور قاری بنیں ذوق شوق کے ساتھ، اور حافظ بننے کا عزم کریں۔ میں ان بچوں کے والدین سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو اس پرفتن دور میں حافظ قرآن بھی بنائیں اور عالم دین بھی بنائیں۔ اور یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر قرآن کو پڑھنے والا، اس کی تعلیم حاصل کرنے والا اور اس کی تعلیم دینے والا، یعنی قرآن کا استاد، قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا، وہ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کہا ہے تو لوگوں کا یہ اندازہ باطل ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے سوا دیگر فنون کی تعلیمات کو، جن کا فائدہ صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی اولاد بھی پیش کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا سلسلہ صرف دنیا کمانے کی حد تک ہے، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ احساس کمتری ختم کریں۔ اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے آپ دنیاوی علوم و فنون پڑھا لیں ہیں، لیکن وہ رہیں گے دنیا کے فائدے کے ہی۔ اگر اخروی فائدہ چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ اس گزارش کے بعد میں نے جو ایک حدیث میں سے اس حدیث مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، اس کے معنی پہ غور فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اس سے پیچھے والی حدیث وہ میں نے نہیں پڑھی، میں اس طرف جاتا بھی نہیں۔ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور اسی طرح اس شاخ کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ جس کے اندر فرمایا حیا نہیں ہوگا اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔
جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہوگی اس کے اندر ایمان نہیں رہے گا۔ فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ حیا اپنا مفہوم بڑا وسیع رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا اس طرح کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، کنا نستحیی یا رسول اللہ والحمدللہ علی ذالک، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم باحیا ہیں، ہم باحیا ہیں۔ فرمایا جیسے حیا کرنے کا حق ہے وہ حیا یہ ہے کہ تم اپنے سر اور سر کے ساتھ لگے ہوئے جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ اگر تمہاری زبان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی، غیبت سے باز نہیں آتی، چغلی سے باز نہیں آتی تو تم باحیا نہیں ہو۔ تمہارے کان غیبت سننے سے باز نہیں آتے، گالیاں بکتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، فضول لڑتے بھی ہو، لڑاتے بھی ہو تو تم باحیا نہیں ہو۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو۔ یہ کیا سوچتا ہے؟ شرارتیں سوچتا ہے یا خیر سوچتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ پھر فرمایا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے جڑے ہوئے تمام تر اعضاء کی حفاظت کرو۔ ہاتھ نیچے والے دھڑ پیٹ کے ساتھ جڑتے ہیں، ٹانگیں جڑتی ہیں، شرمگاہ جڑتی ہے، پیٹ کے اندر دل ہے، پیٹ کے اندر خوراک رکھنے والی جگہ معدہ ہے۔ کیا ڈالتے ہو پیٹ میں، حلال یا حرام؟ فرمایا حیا یہ ہے کہ ذرا دیکھو تمہارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، تمہارے پاؤں کدھر جا رہے ہیں، تمہاری شرمگاہ کیا کر رہی ہے، تمہارے دل میں کیا تدبیریں آتی ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے، تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا کچھ اور ہی ہے۔ فرمایا یہ ہے حیا کا، یہ مفہوم ہے حیا۔ دوسرا حیا کا یہ مفہوم ہے جو عرف میں جس کا تذکرہ صحابہ کرام نے کیا کہ انسان کے اندر بے حیائی کی گفتگو نہ ہو، نہ بولے نہ سنے، زنا فحاشی کی طرف لے جانے والی حرکات و سکنات نہ ہو، زنا فحاشی کے محرکات تک نہ ہو۔ ولا تقربوا الزنا۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے اور اس کا موضوع وہ تزکیہ نفس ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس قوم کے اندر زنا اور بے حیائی عام ہو جائے اس میں وبائیں پھیلتی ہیں، اس میں وبائیں پھیلتی ہیں۔ اس وقت جو پوری انسانیت وباؤں کے اندر مبتلا ہے، خوف کے اندر مبتلا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، عورتیں بازاروں میں سرے عام نکل پڑی اور کہتی ہیں کہ ہمیں کہے بھی کوئی کچھ نہ اور ہم جیسی مرضی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ عورتوں کی نمائندگی کرتی ہوئی نکل پڑی۔ ان کی نمائندگی کے بغیر بے حیائی تھوڑی تھی، وہی قابو میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہی بہت ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، ہر جگہ پہ مردوں کے ساتھ عورتیں بٹھا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں شرم و حیا یہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جسم
خنزیر گندگی کا بھرا ہوا ہو اس کے ساتھ لگ جائے، لیکن کسی غیر محرم کے کپڑے کے ساتھ تمہارا جسم، تمہارا کپڑا نہ لگنے پائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوہے کی مضبوط میخ وہ ایک طرف سے تمہارے جسم میں لگے آر پار ہو جائے، یہ گوارا کر لو، لیکن غیر محرم عورت کے ساتھ تمہارا جسم مس نہ ہونے پائے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے تو شرم و حیا کے یہ اصول بتائے، تو ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا مردوں اپنی آنکھیں بند رکھو، عورتوں اپنی آنکھیں بند رکھو۔ فرمایا شیطان کے تیروں میں سے یہ تیر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا بے حیائی کا درس دینے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ اگر اپنی نجات چاہتے ہو اور ان وباؤں سے نجات چاہتے ہو تو باحیا بنو، اور کما حق ہو باحیا بنو۔ اللہ مجھے بھی بننے کی توفیق دے اور آپ کو بھی بننے کی توفیق دے۔ اللہ پاک اس کانفرنس میں برکت فرمائے اور آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اس مرکز کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور ہمارے حافظ صاحب کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کتابیں لکھ رہے ہیں، کتابیں شائع کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور تعلیم کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، ہر شریر کی شرارت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کی ٹیم ان کو عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سے بہت زیادہ اپنے دین کا کام لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔